الحمد لله الكبير المتعال والصلاة والسلام على نبيه والأصحاب والآل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله جواہر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صاحب تمام سادات کرام بارگاہ رسالت دے منظور نظر تمام صاحبزادگان دین حق دے تمام سچے طلبگار شرکائے عرس مبارک جملہ مہمانان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور سیدی و مرشدی سیدنا امام الاتقیاء رضی اللہ تعالی عنہ دا سالانہ مبارک عرس شریف بمقام
آستانہ عالیہ امام آباد شریف ضلع لاہور حسب سابق اس سال مالک تعالی دی مدد توفیق نال اور مولانا مفتی صاحبزادہ محمد رضا صاحب چشتی مدظلہ دی دعوت کوشش اور محنت نال اپنے آخری لمحات نو پہنچ گیا ہے۔ اللہ جل شانہ حضرت کبیر حضرت قطب الوجود مجدد اسلام خواجہ محمد شفیع اسوہ سلف صالح دے مبارک قدمہ دا صدقہ سب دی حاضری قبول و منظور ہو جائے۔ اور ساڑھے سارے دی جڑے نیک نیتی نال آئے نے بخشش دا سامان بن جائے۔ بحمد اللہ تعالی اس سال دی رونق اور اس سال دا اجتماع پچھلے نالوں بہت مختلف حال موسم بھی خراب، اللہ پاک دے فضل و کرم نال ہزاراں دے حساب دے دوست احباب حالے پیچھے موجود نے جڑے شوق ذوق رکھتے سن لیکن کسی نہ کسی عذر دی بنا دے تشریف نہیں لیا سکے، اگرچہ وہ ظاہراً ساڈے وچ شریک نہیں لیکن اپنے دلان نال اپنے روح نال اپنی محبت نال وہ انشاءاللہ ساڈے نال نے۔ میرے دوستو، حضرت صاحب کبیر بزرگ حضرت صاحب وڈے حضرت صاحب قبلہ دی دعا شریف سمجھو ایس اجتماع ایس مبارک عرس دے اندر وہ عقد سریا ہے، وہ ہو گئی اصلی مقصود وہی سی۔ دوست احباب دور دراز تو اسے واسطے تشریف لین مبارک لمحات دے اندر حضرت صاحب قبلہ اپنا اللہ پاک دی
بارگاہ دے اندر پاک ہاتھ اٹھاؤں گے اور ساڑھے سہ مسائل حل ہو جان گے. ناچیز صرف اور صرف آستانہ عالیہ دا قدیمی خوشہ چین اور خادم ہون دی وجہ نال خدمت آستے حاضر ہندہ ہے. بیان میری طرفوں مقصود نہیں ہندہ، کرایا جاوے تامی حاضر ہونا، نہ کرایا جائے تامی حاضر ہونا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حکم شریف کے مطابق کچھ معروضات پیش کرانگا. میرے دوستو وقت قلیل ہے، میرے خیال 3:15 ساڑھے 3 تک صبح دیا نماز اذانہ ہو جاندی ہیں. 3:45 ظاہر بات ہے بہت کثیر اجتماع ہے، انہاں لوگاں پھر نماز واسطے پہنچنا کرنا یہ بڑا مسئلہ بن جانا ہے. ہن کی وقت ہے انشاءاللہ العزیز 2 تو 3 تک 1 گھنٹہ جو مالک پاک نے توفیق بخشی و بیان کران. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے دوستو مسئلہ یعنی جڑا موضوع ہے وہ میرا وہ ہے جڑا جس دے نام تو بہت ساری دنیا واقف سبحان اللہ، سبحان اللہ. مگر اس موضوع دے مندرجات اور اس موضوع دی بحث اس تو ساڑھے قریبی سنگی بھی واقف نہیں. بلکہ اگر یہ آکھیا جاوے کہ اس موضوع دی وضاحت دنیا وچ نہیں کسی جگہ تے ہوئی تاں بھی ٹھیک ہونا ہے. موضوع دا عنوان جڑا ہر کسی سنیا ہے وہ ہے منشأ توحید اور شرک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگرچہ میں اس نو بیان کر چکیاں کئی تھاماں تے لیکن اس دے کچھ پہلو ایسے نے جڑے حالے پیاسے پے نے خصوصاً وہابیاں دا ایک محدث ہے انہوں بہت ہزاراں حدیثاں زبانی یاد نے ہندوستان دا ہے اس دا نام ہے جلال الدین قاسمی. اس نے ساڑھے سنی مذہب دوتے ایک اعتراض اٹھایا ہے. وہ اعتراض سنیا آستے نہ مشکل ہے کہ وہ دے بچوں نکلنا جڑا ہے نا وہ شاید ہی کسے دے بس دی گل ہو. اللہ اکبر کبیرہ. کیا علماء کیا دیگر
اس دا سوال بہت ہی مضبوط، بہت قوی۔ اس سوال دا جواب میں اپنے اس موضوع دے اندر دیاں گا، اور میں اس دا نام، اس بھابی دا نام اس واسطے لیا ہے کہ انہوں جواب پہنچے۔ وہ حافظ الحدیث نہیں، وہ حافظ الحدیث ضرور ہے، میں حافظ الحدیث نہیں، لیکن وہ فاہم الحدیث کوئی نہیں۔ اصل جڑا ہے وہ اصل کمال حدیث نو سمجھنا ہے۔ حدیث دے روات راوی صاحب بد مذہب ہوئے، حدیثاں سمجھ دے دے بد مذہب ہوئے۔ مہرآباد شریف کے صاحبزادہ سید غلام جیلانی شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، جتھے بھی ہیں بسم اللہ قدمہ دے حضور، توجہ ہے سونا۔ میرے دوستو، او دا اعتراض میں سمجھا دینا، پھر موضوع بناواں گا، پھر موضوع نال توحید اور شرک دی بنیاد اس تھانوں سمجھا دیاں گا، پھر اس سوال دا اعتراض دا جواب سمجھا دیاں گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ جواب ایسا لاجواب ہونا ہے کہ پھر اس دوتے وہ جلال الدین قاسمی تے وہ دنار دے جننے بھی ہوں گے، کسی نو بولن دی گنجائش نہیں ہوگا۔ تکبر نہیں، بڑھ مقصود نہیں ہے، آپ سنیں گے تو پتہ چل جائے۔ اعتراض اس کا یہ ہے، اس کی وجہ سے میں اردو میں خطاب کروں گا، یہ ہندوستان میں چلا جائے گا نا۔ اعتراض اس کا یہ ہے کہ تم سنی توحید اور شرک میں جو فرق کرتے ہو وہ ذاتی اور عطائی کے ساتھ کرتے ہو۔ تمہارے پاس صرف ایک بات ہے کہ اللہ پاک کے صفات، اللہ کی ذات اور صفات ذاتی ہیں اور مخلوق کے عطائی ہیں، تو یہ عطا ہو گئی وہ دے ذاتی اپنے نے، تو شرک کیسے ہوا؟ یہ تمہارا سب سے بڑا جو ہے نا جواب اور حل یہی ہے۔ اس پر اعتراض اس نے کیا کہ صحیح حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، کتاب الحج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین، مکے کے مشرک طواف کعبہ کرنے کے وقت تلبیہ کہتے تھے تو کہتے تھے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ یہ مسلمانوں کا تلبیہ تھا۔ کافر کیا کہتے تھے؟ لا شریک لک، یہاں سے بدل جاتے تھے الا شریکن تملکہ وما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں
مگر وہ شریک ہے جس کا تو مالک ہے اور اس کی ہر چیز کا بھی تو مالک ہے. تو اس میں تو صاف مسلم شریف کی حدیث میں آ گیا کہ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کے سوا جو بھی ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، اس کی ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہے. اللہ پاک کے سوا ہر چیز، کوئی شخص ہے، کوئی چیز ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس کی ہر شے کا مالک کون ہے؟ تو کافر تو مالک کہہ رہے ہیں، ہر چیز کا مالک اللہ کو کہہ رہے ہیں. تو وہ جب مالک اللہ کو کہہ رہے ہیں تو عطا ہی مان رہے ہیں، مخلوق کے لیے تو عطا مان رہے ہیں، اپنے خداؤں کے لیے، اپنے شریکوں کے لیے وہ تو عطائی طور پر مان رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مالک وہ ہے، دینے والا وہ ہے، لینے والے یہ ہیں. تو تم نبیوں ولیوں جو ہیں ان کے متعلق بھی تو یہی عقیدہ رکھتے ہو، دینے والا وہ ہے، لینے والے یہ ہیں. لیکن پھر وہ شرک کرتے تھے کہ عبادت کرتے تھے ان کی، اور تم بھی عبادت کرتے ہو، منتے مانتے ہو، کیا کیا کرتے ہو، تعظیمیں کرتے ہو. تم تو شرک والے کام تو تم سارے کرتے ہو جس طرح کہ وہ کرتے تھے. تو تمہارا یہ ذاتی اور عطائی کا چکر جو ہے یہ تو ختم ہو گیا، کیا کرو گے؟ اس نے یہ اعتراض اٹھایا. سمجھ نہیں آئی بات ہے بھئی تم مسلمان سمجھتے ہو، تم سنی کہتے ہو کہ جی مشرکوں اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ مشرک جو ہیں وہ رب سمجھتے تھے اللہ کے علاوہ اوروں کو، اور ہم رب نہیں سمجھتے. تم یہ کہتے ہو، یہ فرق بیان کرتے ہو مشرکوں کا اور اپنا، جبکہ حقیقت تو یہ نہیں ہے. وہ تو رب سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ تو کہہ رہے ہیں رب ایک ہے. صحیح مسلم میں آ گیا تملکہ وما ملک، وہ کہہ رہے ہیں مالک ہر کا تو ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کا مالک بھی تو ہے، اس کی ہر چیز کا مالک بھی تو ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں مالک وہ ہے. تو کہاں رب سمجھا انہوں نے؟ تو چکر بازی کرتے ہو. یہ اس کا اعتراض ہے. افسوس ہے ہم ایسا مذہب رکھیں جس کا جواب ہمارے پاس، جس کا دفاع ہمارے پاس موجود نہ ہو. ایسا مذہب رکھیں کہ مخالفوں کی طرف سے اعتراض اٹھے اور اس کا جواب نہ آئے. سمجھ نہیں آ رہی؟ اب آپ کو جواب سمجھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز. جتنے وہابی باہر ہیں یا قبروں میں چلے گئے، سب کے سب اس کا جواب نہیں دے سکیں. بات سمجھو. پہلے میں توحید اور شرک کا منشا سمجھاتا ہوں. منشا مانا بنیاد، علت. کیا؟ ہاں، علت اور بنیاد کیا ہے؟ توحید کس سے پیدا ہوتی ہے؟ کس عقیدے اور نظریے سے توحید بن جاتی ہے اور کس عقیدے اور نظریے سے شرک بن جاتا ہے؟ دونوں کی بنیاد، علت اور منشا سمجھانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر و کبیرہ. یہ منشا کا لفظ وہی ہے جو میں پوچھتا تھا، سوال کرتا تھا تو اگلے کہتے تھے. بڑے بڑے مولویوں سے میں نے پوچھا
ایک بیچارہ سرگودے کا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ اس کا جو استاد ہے گھمن، وہ گھمن بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ منشا کیا ہوتا ہے۔ کتنے ستی لوگ ممبر پہ، خصوصاً یہ موبائل، یہ اتنا خبیث چیز ہے، اس نے ہر خبیث کو سکرین پہ ڈال دیا اور وہ بیٹھا ہوا جناب جو مرضی کہہ رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ بہت خبیث چیز ہے، بے شک بے شک، یہ اس سے دین نہیں پھیلتا، سیدھی سادھی بات ہے، اس سے دین خراب ہوتا ہے، پھیلتا نہیں، پکی بات۔ میرے دوستو بات سمجھو، تو جس لفظ کو وہ سب بولتے منشا سنتے تھے اور پیٹھ بھرنے جا گرتے تھے، وہ اس کا صرف اتنا معنی ہے، منشا معنی بنیاد۔ میں ذرا علمی لفظ بول دیا میں نے تو جان کے لالے پڑ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ منشا توحید اور شرک کا مطلب ہے وہ نظریہ اور عقیدہ بتائیں، وہ بات بتائیں جس سے توحید پیدا ہو، توحید معلوم ہو اور شرک بھی معلوم ہو۔ تو شرک اور توحید کی بنیاد، منشا، علت، توجہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے صرف دو لفظوں پر توجہ رکھنی چاہیے، سب کے لیے آسان ہے دوستو، کوئی مشکل بات نہیں، صرف دو لفظ، ایک ہے بے نیازی اور ایک ہے نیاز مندی۔ کیا کہا میں نے؟ یہ وہی لفظ ہے جو روزانہ بولتے ہو، بے نیازی بھی بولتے ہو، نیاز مندی بھی بولتے ہو۔ نیاز مندی کا کیا معنی لیتے ہو تم جب کرتے ہو وہ نیاز مند ہے، حضور جناب کے نیاز مند ہیں، یہ جو کہندے ہو کیا مطلب لیندے ہو؟ افسوس یہ ہے الفاظ باقی لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن الفاظ کے معنوں سے سارے واقف نہیں ہوتے۔ یہ نیاز مندی کے معنی سے بھی واقف نہیں ہے۔ نیاز مندی کا معنی ہوتا ہے محتاجی۔ کیا؟ محتاجی، حاجت مندی، لوڑ پنجابی ہے۔ بے نیازی کا معنی ہوتا ہے بے پرواہ ہونا، کسی کی لوڑ نہ ہونا، محتاج نہ ہونا، یہ بے نیازی ہے۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ دو لفظ یاد ہو گئے ان کے نہیں؟ آگے پھر دو لفظ یاد رکھو، ایک خالق ایک مخلوق۔ کیا کہا؟ خالق کون ہے؟ باقی سب مخلوق ایسے ہے۔ اب پہلے کتنے لفظ دیے تھے؟ کون سے؟ ٹھیک ہے، بے نیازی، نیاز مندی، بے نیازی، نیاز مندی، ٹھیک ہے۔ ادھر دیکھو، بے نیازی صرف اللہ کی شان ہے، نیاز مندی صرف مخلوق کی صفت ہے۔ مخلوق میں نیاز مندی مانو، خالق میں بے نیازی مانو۔ دوسرے لفظوں میں مخلوق کو بے نیاز مند سمجھو اور خالق کو بے نیاز مانو۔ آگے یہ سمجھ کے نہیں آئی؟ بولو تو صحیح، آگے یہ سمجھنا۔
بے نیاز کس کو سمجھنا ہے؟ بے نیاز کون ہے؟ نیاز مند کون ہے؟ مخلوق. سنو آپ، وہ خالق اپنی ہر چیز اور ہر بات میں جو اس کی ہے، اس کی ذات ہے، اس کے صفات ہیں، اس کے افعال ہیں، اس کے اسماء ہیں، سب اپنی ہر بات میں ہر چیز سے وہ بے نیاز ہے. اپنی ہر بات میں ہر چیز میں مخلوق اس کی محتاج اور نیاز مند ہے. تو آگے یہ تو تک سمجھ کے نہیں آئی. بولو جلو تو پتہ نہیں بیان کی ہونا، تو نہیں پتا، کسی نے نہیں پتا انشاءاللہ. حقیقت یہ ہے کہ حضرت صاحب جڑے راز اپنی نگاہ نال کھول دینے نا، ہوئے 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 وہ ساری زندگی بندہ کوشش محنت کرے نہیں کھول دے. میرے جملے یاد رکھو کیا کہہ رہا ہوں. اپنی ہر چیز میں ہر بات میں خالق بے نیاز ہے. اپنی ہر چیز میں ہر بات میں مخلوق اس کی محتاج ہے. مخلوق اس کی محتاج ہے، نیاز مند. ٹھیک ہو گیا؟ وہ جس کو بے نیازی کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے بے نیازی ہے. یہ بے نیازی جو ہے نا، اس کے لیے علماء جب لفظ بولتے ہیں تو دو لفظ بولتے ہیں، استغناء اور استقلال. کیا؟ استغناء بے نیاز ہونا، مستغنی ہونا بے پرواہ ہونا، استقلال مستقل ہونا کسی کا محتاج نہ ہونا. بات وہی ہے. علماء کے الفاظ ذرا علمی ہوتے ہیں اور تو ان سمجھانا اس کے ذرا جھٹکے لفظ بول چھڑنی، لیکن یہ نہ سمجھو یہ باتیں جھٹکی ہیں، باتیں علمی ہیں، الفاظ جھٹکے ہیں. استغناء استقلال یہ شان کس کی؟ اللہ کی. جس کا مطلب کیا ہے؟ بے نیازی. بولو بولو بولو، یہ مطلب ہے بے نیازی. ایک ہے احتیاج، حاجت مندی، یہ مخلوق. احتیاج مخلوق میں، استغناء اور استقلال خالق میں. پنجابی میں سادے لفظوں میں آسان تعبیر، آسان معنی، آسان لفظ، ادھر بے نیازی ادھر نیاز مندی. آگئی سمجھ؟ ادھر دیکھو، بے نیازی اس کی شان ہے. مخلوق میں ذرہ برابر نہ ماننا سمجھنا بے نیازی. مخلوق نیاز مند ہے. یہ نیاز مندی خالق میں نہ سمجھنا ذرہ برابر. اس کو ہر لحاظ سے بے نیاز سمجھنا، مخلوق کو ہر لحاظ سے نیاز مند سمجھنا. بے نیازی مخلوق میں نہ ماننا اور نیاز مندی خالق میں نہ سمجھنا، یہ دو باتیں جب ملتی ہیں تو توحید کی بنیاد بن جاتی ہے اور توحید اسی سے پیدا ہوتی ہے.
سبحان اللہ یا غوث اعظم زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آئیے سمجھ گئے. سبحان اللہ ارے بھائی منشا توحید کیا ہے؟ توحید کی بنیاد کیا ہے؟ صاف سے لفظ بتا دو بھائی. بے نیاز خالق کو سمجھنا ہے، نیاز مند مخلوق کو سمجھنا ہے. اس کی بے نیازی ادھر نہ سمجھو، اس کی نیاز مندی ادھر نہ سمجھو. سبحان اللہ بولو تو صحیح نا. تو توحید بن گئی. سبحان اللہ اللہ کو ایک مان لیا. سبحان اللہ ارے بھائی شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ سنو، سبحان اللہ اس کی نیاز مند، اس کی بے نیازی، اس کی مخلوق میں ماننا، یعنی مخلوق کو کسی طرح بے نیاز سمجھنا، یا توجہ اور نہیں کہہ رہا، یا کہہ رہا ہوں، یا مخلوق کی نیاز مندی خالق میں ماننا. سمجھ نہیں آ رہی مولانا؟ دو علیحدہ علیحدہ علتیں ہیں. ہاں اسی وجہ سے یا حرف تردید ذکر کر رہا ہوں. جلال الدین قاسمی سے کلام کر رہا ہوں، آپ سے نہیں کر رہا. بات سمجھنا کیا کہہ رہا ہوں میں؟ حرف تردید استعمال کر رہا ہوں جی. منفاصلہ بنا رہا ہوں، منفاصلہ. اب کیا کہنا ہے؟ خالق کی نیاز بے نیازی، خالق کی بے نیازی مخلوق میں، یا مخلوق کی نیاز مندی خالق میں. اگر یہ دو چیزیں ہو گئی، دو چیزیں. اگر خالق میں کچھ نیاز مندی مانو گے تو ایک شرک یہ بن گیا. اگر مخلوق میں کسی طرح کی بے نیازی مانو گے ایک شرک یہ بن گیا. تو اس کا مطلب ہے دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ رکھنا. مخلوق میں نیاز مندی، خالق میں بے نیازی. تو یہ ہے توحید کی بنیاد. اور اگر ادھر سے نیاز مندی ادھر مان لی یا ادھر کی اس سے اس کی بے نیازی ادھر مان لی، اس کی نیاز مندی ادھر مان لی، تو علیحدہ علیحدہ شرک ہو گیا. تو شرک کی بنیاد کیا بن گیا؟ یا تو خالق کو محتاج سمجھ لو یا مخلوق کو بے نیاز سمجھو. دونوں باتوں میں شرک ہے. اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا، عقیدہ رکھتا ہے لاکھ مدد مانگتا رہے، نہ مسلمان سے بنتا ہے نہ کسی اور ساتھیوں اور سفر کر کے آئے ہو انشاءاللہ العزیز. چند لمحے ہیں جناب دے سفر دا تھکے نہ اترے دے پھوڑا مول پا رہے مول پا رہے گے. غور نال سمجھو. اور آگے یہ سمجھ کے نہیں، بے نیاز صرف رب نو سمجھنا ہے، نیاز مند فقط مخلوق نو سمجھنا ہے. دونوں گلہ رلا لیاں تے توحید بن گئی.
ٹھیک ہو گیا؟ اگر خالق میں محتاجی سمجھ لی، مخلوق میں یا مخلوق میں یا کہنا ہے اور نہیں کہنا، یا مخلوق میں تھوڑی سی چاہے بے نیازی سمجھ لی تو مشرک ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ منشاء توحید بھی سمجھ آ گیا، منشاء شرک بھی سمجھ آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو تو صحیح یار، آ گیا سمجھ کے نہیں آیا؟ یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ نہ آئی؟ پنجابی جاکھاں توحید دا مٹ کیویں بندا ہے، سبحان اللہ۔ شرک دا مٹ کیویں بندا ہے، وہ ہن تن سمجھ آ گیا کہ نہ آیا؟ سبحان اللہ۔ اے مدد منگنا، منتاں سکھنیاں ہے، بلکہ مینوں آکھن دے وہ سجدہ نہیں سجدہ، یہ سجدہ کر لینا بھی شرک کوئی نہیں۔ کیا کہنا ہے؟ اگر سجدہ کرنا شرک ہوتا نا تو اللہ پاک فرشتوں سے حکم فرماتا تم آدم کو سجدہ کرو، تو شرک کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن کہہ رہا ہے ان کے والدین نے بھی سجدہ کیا، ان کے بھائیوں نے بھی سجدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اگر سجدے سے ہاں، پہلی شریعتوں میں سجدہ جائز تھا، ہماری شریعت میں سجدہ حرام ہوا ہے۔ شرک نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہونا اور بات ہے، شرک ہونا اور بات ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات بھی؟ ایک تھوڑی جی تنبیہ کر لواں، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے کفر کی بنیاد بتائی ہے، شرک کی بتائی ہے۔ شرک اور کفر میں فرق ہے، بتاؤں؟ منطق کے لحاظ سے بتاؤں، منطقی لفظوں میں تو کفر اعم ہے، شرک اخص ہے۔ جی شرک کیا ہے؟ اللہ کا شریک سمجھنا۔ کیا؟ کافی وقت ہو گیا، کئی بیچارے سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جاگ جاگ، میں تیرے آستے بیٹھا، توں ایٹھا منہ سٹی جانا۔ اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہمت ہے تو اڈی اینا چیر بہنا سلام ایمان نال تو محمد رضا صاحب بھی کیا تواضع اور انکساری دے الفاظ فرما رہے سن، لیکن تو اڈی قدردانی کمال ظاہر کر رہے سن کہ انہاں نو میں سر سے بھی بٹھاواں تے گھٹ۔ سمجھ نہیں آئی؟ میرے دوستو بات سمجھو، کفر عام ہے، شرک اخص ہے۔ ہر کفر شرک نہیں ہوتا، ہر شرک کفر ہوتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ کیا کہا میں نے؟ ہر کفر شرک نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ مثلا اللہ کا حکم کا انکار ہو گیا، انکار کیا تو کفر پایا گیا، شرک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ ابلیس نے کفر کیا، شرک نہیں کیا۔ ابلیس نے کیا کیا؟ کفر کیا، ابا ہے۔ توجہ ہے نا؟ انکار ہے۔ ہون میرے دوستو اے چیز سمجھن تو بعد تو انہوں ایک وابیاں واسطے میں چیلنج کر رہے ہیں۔
اور تہاڈے واسطے انشاءاللہ العزیز بہت بڑی علمی بات اور علمی نکتہ دے رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ مشرک لوگ اپنے معبودوں کو توجہ دو سبحان اللہ مشرک لوگ اپنے معبودوں کو جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو الہ شریک دو لفظ دیتے تھے لقب الہ جس کا معنی خدا شریک جس کا معنی حصے دار شریک کا کیا معنی ہے وضاحت آگے کریں گے شریک کا معنی حصے دار ہے بات کو سمجھنا وہ الہ اور شریک کہتے تھے قرآن و حدیث سے کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کبھی انہوں نے اپنے خداؤں کو عبد عباد بندہ اور بندے کہا ہو اللہ اکبر کبیرہ سمجھ نہیں آئی عبد نہیں کہتے تھے الہ کہتے تھے یا شریک کہتے تھے عبد نہیں کہتے تھے اللہ ان کو جواب میں جگہ جگہ فرماتا ہے کہ یہ سب جن کو تم خدا سمجھتے ہو یہ اللہ کے عباد ہیں سبحان اللہ تو اب ان کے پاس دو لفظ چلتے ہیں الہ اور شریک عبد اور عباد بندہ یہ لفظ چل دن مسلمانہ کوڑ اس میں جو میں منشا بتا چکا ہوں نا توحید اور شرک کا یہ توجہ شاہ جی قبلہ کہو ان اصطلاحوں میں ان الفاظ میں ان ناموں میں وہ منشے پائے گئے مسلمان دنیا کا کوئی مسلمان جو مسلمان ہو اس سے آپ ثابت نہیں کر سکتے وہ کسی نبی یا کسی ولی کو کہے یہ خدا ہے یا اس کا شریک ہے اللہ اکبر کبیرہ کوئی مائی کلال اگر ثابت کر دے تو گردن کاٹ اللہ اکبر سبحان اللہ کوئی مسلمان گیا گزریا جاہل بھی ہو سینا یہ نہیں آکھے گا میاں اللہ دی مخلوق نے اللہ دے بندے نے سبحان اللہ مشرک کہتے ہیں الہ اور شریک اس میں منشأ شرک پایا گیا ہے مسلمان کہتے ہیں عبد اور عباد اس لفظ میں منشأ شرک ممکن ہی نہیں منشأ توحید ہے وہ یہ لفظ ہی بتا رہے ہیں شرک کافروں کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس شرک نہیں تو اللہ اکبر یا رسول اللہ اب سب یا اب سنو جی قرآن مجید پڑھتے ہیں جگہ جگہ آتا ہے ان کافر و مشرکوں سے پوچھو خالق کون ہے کون ہر چیز کو بناتا ہے پیدا کرتا ہے تو کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ یقیناً کہیں گے اللہ تدبیر و تسخیر کون کرتا ہے کون کہیں گے اللہ اچھا بھی وہ تو ہر چیز اللہ اور پھر وہ حدیث جو ہے مسلم کی جو سنائی تھی ان کا تلبیہ تھا اللہ شریکن تملک ہوا ما ملک ہوا تو صاف بتا تو پھر ان میں منشأ شرک کیسے ہوا وہ تو صاف بنتے ہیں ارے حافظ الحدیث بننے والے تو انہیں حدیثوں کے الفاظ رکھتے کاش کسی صاحب دل کی صحبت میں بیٹھ کر عقیدہ
سمجھ لیتا ہماری طرح الفاظ رکھنا یہ سمجھنے سے محروم رہا اور تو جو حدیث پڑھ رہا ہے اس کے اندر اشارہ موجود ہے لیکن تم نے غور نہیں کیا منشاء شرک جو کافروں کے پاس تھا اس حدیث میں اس کا اشارہ ہوا لیکن تیری مت ماری ہے تو خود ہی تو پڑھ رہا ہے حدیث کے الفاظ ہیں لا شریک لک وہ کہتے تھے کوئی شریک نہیں تیرا لیکن یہ لیکن کہہ کر آگے کہتے تھے الا شریکن تملکو الا شریکن تملکو ہوا گیا ہے او بے وقوف شریک پہلے ہے شریک بغیر شریک بغیر بے نیازی کے نہیں بنتا وضاحت آگے دیتا ہوں بس اتنا سمجھ لیں شریک کیوں شریک ہے حصے دار بولو بولو تسا کہتے نہیں ساڈا شریک ہے وہ پنجابی ہو کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو وہ مرانا کرتی ہوئے اما جایا شریک ہوئے او برادری ساڈی شریکے سانو مار دین گے علمے تانے مانے مینے دے دے کے مارن گے یارا شریکہ ہے وہ کہندے ہو بولے میں تیرا کوئی نوکر تھوڑا میں تیرا شریک ہاں میرے نال گل کرنی ہو بھی تو ذرا سنبھال کے کریا کر کہندے ہو تو بولو تو صحیح یہ دا مطلب ہے شریک شریک سے بے نیاز ہوتا ہے تاں سے انہوں کہندا ہے میں تیرا شریک ہاں میں تیرا نوکر نہیں میں کوئی للیاں دا بال نہیں کہندے ہو پنجابی ہو کون سمجھاون واسطے تہاڈی زبان استعمال کر رہے ہیں کہندے ہو کہ جی شریک وہ بولتے تھے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایک شریک ہے وابیا سمجھتے صحیح مسلمان نے کبھی تلبیہ میں نہیں کہا مسلمان نے کسی مقام پر نہیں کہا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایک شریک ہے یہ مسلمانوں سے نہیں ملے گا یہ صرف کافروں کے مشرکوں کے پاس ملے گا وہ کہتے تھے الا شریکن تملکو سنو خالق کو اس کا مالک بعد میں کہتے تھے پہلے اس کو کہتے تھے شریک اور شریک کا لفظ جو ہے یہ بے نیازی کا معنی رکھتا ہے تو خالق کی بے نیازی مانتے تھے ان میں تو خالق کی بے نیازی مانی تم شرک کی بنیاد پڑ گئی اسی وجہ سے سمجھ آئیے کہ نہیں ماشاءاللہ علم دے دین دے قدردان ساتھی بیٹھے ہو تواڈے اس ذوق شوق نو بہت داد دینے اور اللہ پاک حضرت صاحب دے جوڑیاں دا صدقہ انہوں ترقی عطا فرماوے جو اندر سو رہے ہیں تھوڑے سے میں ان کو معذور سمجھتا ہوں بیچارے مجبور ہیں جی ایڈی گرمی اتنا چیر ساری رات ہی لنگ گئی ہے اور جاگنے کا اشارہ بھی دے رہا ہوں جو سنگیو توجہ ذرا توجہ ہے جلال الدین کو جواب تو مل گیا لیکن وہ بھی ابھی اس کو یہ جواب سمجھ نہیں آئے گا اس کی سمجھ اتنا نہیں ہے
اس نے میں اس کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں تو نے کربلا کا بڑا دعویٰ کر کے کربلا کا قصہ بیان کیا کہ میں بڑی صحیح روایتوں سے سنا رہا ہوں، جو تو نے سنایا اکثر اس میں جھوٹ ہے۔ افسوس ہے حدیث پڑھتا ہے، حدیث کا محدث بنتا ہے اور روایت اور سند پر جرا نہیں جانتا۔ اللہ کے فضل سے کربلا کا قصہ جو ہے وہ صحیح روایات کی روشنی میں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ تم نے کیا کیا ہے؟ اگر ضرورت پڑی تو اس کو بھی بیان کروں گا کہ یہ اس نے جھوٹ بیان کیا، یہ جگہ یہ دیکھو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اور ساتھیوں سمجھ آئی کہ نہیں؟ ادھر دیکھو، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں نے دعویٰ کیا کہ ہم عبد کہتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو بندے کہتے ہیں، نہ خدا کہتے ہیں نہ شریک کہتے ہیں۔ یار بولو تو صحیح، لفظ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم اللہ کے بندوں کو کیا کہتے ہیں؟ بندے۔ کیا کہنے ہیں؟ ایسا خدا نہیں کہیں گے، ایسا شریک نہیں کہیں گے۔ مشرک شریک کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں، جگہ جگہ قرآن یہی بتا رہا ہے۔ اب میں فرق بتانا چاہتا ہوں، عبد اور شریک۔ دساں بندہ کیڑا ہوندا ہے تو شریک کیڑا ہوندا ہے؟ خدا، خدا نہ شریک جنوں آکھیا جاندا۔ شریک دا پہلے معنی سمجھانا، شریک کنوں کہنے، اور عبد بندہ، بندہ۔ توجہ سنو، شرکت، شریک شرکت، سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ شوخ والا اشتقاق نہیں ہے۔ بادشاہ شاہ چھا گیا جی، یہ ریاض شاہ شوخ والا جو ہے اس کا اشتقاق نہیں ہے، یہ میں صحیح اشتقاق بتا رہا ہوں۔ او میرے بھائیو توجہ ذرا، شریک بنیا شرکت سے۔ کیسے؟ شرکت کہتے ہیں حصے داری کو۔ بولو کس کو؟ حصے داری کو۔ اب نکتہ سمجھنا، اس سے شرکت اور عبدیت کا فرق آپ کو معلوم ہو جائے۔ شرکت حصے داری ہے، اس میں بے نیازی والا معنی ہوتا ہے۔ عبد عبدیت بندہ ہونا، اور اس کی جگہ عربی میں لوگوں کے لیے عبد بولا جائے تو غلام۔ کی کہنے نے؟ وہ جو پہلے بکتے تھے، لونڈیاں اور غلام۔ ٹھیک ہو گیا؟ غلام۔ او بھائیو سنو، شرکت حصے داری ہے۔ حصے داری میں ادھر مولانا سو رہے ہیں، وہ دیکھو یار، وہ کیا غضب ہے۔ مولانا اکمل صاحب آپ سو رہے ہیں، دیکھو تو صحیح۔ لوگوں کو سنانا بھی تم نے اور تم سو رہے ہو۔ افسوس ہے، افسوس ہے۔ ہم مرے جن کے لیے وہ رہے استنجے کرتے، جنہاں واسطے بیار پہ کرتے ہیں وہ ستے پہنے۔ سمجھ لگی؟ وہ یہ آپ ساڑھے ساتھی جڑے ہیں نا بیان کرنے والے تقریراں، انہاں جڑیاں چار رٹیاں نے، انہاں آکھیا ہونا ساں امام غزالی ہیں، سانو لوڑ ہی کو نہیں استاد دی، نہ حضرت صاحب دے فیض دی، نہ وہ جس لئے بہندے نے وہ سارا کچھ آندے نے اسی آپ ہی۔ سمجھ لگی نہیں؟ اب بڑی تباہی پھر گئی۔ ہاں جی توجہ ہے بھائی؟ ہاں دیکھو بھائی،
شرکت حصے داری، اس میں بے نیازی والا معنی ہوتا ہے، استقلال والا، اور عبدیت بندہ ہونا، غلام ہونا، اس میں ذرہ برابر بھی استقلال اور بے نیازی نہیں ہوتی۔ غلام جڑے پہلے وکدے ہوندے سن، جی میں حضرت سلمان فارسی غلام بن کے وکدے آئے، سبحان اللہ۔ یہ غلام جو بکتے تھے، توجہ ہے، غلام جیڑا ہوندہ ہے نا کسی آقا دا، وہ کسی بھی چیز دا حتیٰ کہ اپنا بھی مالک نہیں ہوندہ۔ اللہ لیکن اگر کسی غلام کو مالک کہہ دے میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، کیا آزاد وہ کرے گا، وہ مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں عبد مدبر، غلام مدبر۔ ایک غلام وہ ہوتا ہے جس کو مالک نے کہہ دیا وہ اپنا مل ادا کر دے، مجھے دے دے میری طرف سے آزاد، وہ مکاتب بن گیا، لکھ دیا۔ ایک ہوتا ہے عبد مأذون، کیا ہوتا ہے؟ مأذون، وہ ہوتا تو پورا غلام ہے، نہ مرنے کے بعد اس کو آزادی اور نہ ہی زندگی میں کو اس کو آزاد کرنے والی سہولت ملتی ہے مالک سے، لیکن اتنا ہے مالک اس کو اجازت دیتا ہے میری طرف سے خرید و فروخت کر، تجھے اجازت ہے، لہذا اگر تو کسی سے کوئی چیز خریدے گا، ہاں کرے گا تو میری ہاں، نہ کرے گا تو میری نہ۔ یہ عبد معذون ہے، یہ ذرہ برابر بھی بے نیاز نہیں ہوتا، مکمل نیاز مند ہوتا ہے، لیکن مالک کی طرف سے تصرف کی اس کو اجازت ہوتی ہے، ہوتا مکمل بے نیاز۔ اللہ اکبر، ذرا بولو تو صحیح نا، نہیں سمجھ آئی؟ نہیں ہے، پورا نیاز مند ہے، پورا محتاج، اجازت ہون تو بعد بھی پورا محتاج۔ بے نیازی کا ایک ذرہ اس میں نہیں آیا، ایک ذرہ بھی نہیں آیا۔ توبہ توبہ توبہ، مکمل نیاز مند محتاج ہے، عبد معذون۔ یہ بھی سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، ورنہ خالق کہاں، خالق کے بندے اور خالق کہاں، اور یہ دنیا کے بندے اور ان کے دنیا کے یہ لوگ اور ان کے جو بندے، ان کے جو غلام ہیں، بہت فرق ہے، زمین آسمان۔ مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے، توجہ۔ قرآن مجید نے نبیوں کو، ولیوں کو کسی مقام پر نہ الہ کہا، نہ شریک کہا، عبد کہا، اور وہ بھی اذن والے، اجازت والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں پڑھو، اللہ فرماتا ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا اللہ کی اجازت سے۔
مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے اللہ کی اذن اجازت سے وہ غیب کی باتیں جانتے تھے غیب کی چیزیں جانتے تھے اللہ کے اذن اور اجازت سے عبد بھی فرما رہا ہے اذن بھی دے رہا ہے اجازت بھی دے رہا ہے اس اجازت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ ذرہ برابر بھی خالق سے دے دیا ذکر توحید و مصطفیٰ سبحان اللہ یزید آ جائے ہو نہیں سکتا سبحان اللہ یاد رکھو حسین ابن علی دل میں ہو یزید آ جائے ہو نہیں سکتا امام احمد بن حنبل دل میں ہو مامونی آ جائے ہو نہیں سکتا مجدد الفسانی دل میں ہو اکبر آ جائے ہو نہیں سکتا ارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دل میں ہو وہابی دیوبندی آ جائے ہو نہیں سکتا امام الغیرت دل میں ہو اور کفر جمہوریت آ جائے قرآن جگہ ہے قرآن بولو عرص امام علی شاہ سرکار عرص امام علی شاہ سرکار قرآن پڑھ رہے ہیں اوئے ان سے کہتا ہوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں حدیث نہیں ہے جس کو ضعیف کہہ دے گا قرآن ہے سبحان اللہ قرآن فرما رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی زبان سے بتاتے ہیں اور اللہ بھی ان کی طرف سے بتاتا ہے شان ان کی یہ ہے یحیی الموتیٰ بِإِذْنِ اللہ سبحان اللہ احیی الموتیٰ بِإِذْنِ اللہ میں زندہ کرتا ہوں سبحان اللہ اللہ کی اجازت سے میں زندہ کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے میں زندہ کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے میں اندھے معذر رات کو آنکھیں دیتا ہوں اللہ کی اجازت سے کوڑ والے کا کوڑ دور کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے میں پرندہ مٹی کا بنا کر پھونک ماروں گا تو پرندہ بن کر اڑ جائے گا خوب الموتی بتاؤ یہ جگہ جگہ اذن بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ لیکن کسی جگہ پر اللہ نے ان کو شریک نہیں کہا الہ نہیں کہا نہ انہوں نے کہا میں الہ ہوں اور شریک ہوں خوب الجملہ عبد کہا توجہ ہے ایک چوتھی قسم عبد کی ہوتی ہے عبد رقیق کون سا جس کو بالکل کوئی اجازت نہ ہو وہ مالک کی طرف سے تجارت خرید و فروخت کوئی معاملہ نہیں کر سکتا سبحان سبحان بس وہ کہہ دے گا یا سودا لے آ جائے یا کر دو وہ اس کا پابند اس کی طرف اجازت اس کے لیے نہیں ہوتی یہ عبد رقیق ہوتا ہے ہم تم سب عبد رقیق ہیں اللہ کی ہمیں کوئی اجازت نہیں دی اس نے جس کی وجہ سے ہم مردہ زندہ کریں یا کوئی ایسا بڑا کام کریں اللہ نے اپنے پاکوں کو اجازت دے رکھی ہے اور اس اجازت کو قرآن میں بیان فرماتا ہے اللہ اکبر اگر کوئی کہے تمہیں وہ کدھر رہے کہ اللہ والوں کو اجازت ہے اللہ کی طرف سے مردے زندہ کرنے کی دکھ دور کرنے کی کہاں اجازت ہے وہ تم کو بے وقوف قرآن میں ہے اور کدھر ہے
سبحان اللہ عجیب بات ہے یار، قرآن ہی سمجھ نہیں آتا لوگوں کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتیں ڈالتے ہیں، مصیبتیں ڈالتے ہیں. تم کہو قرآن میں حضرت عیسیٰ ڈالتے ہیں. سبحان اللہ. یہ دعویٰ کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں اندھا لے آؤ مادر صاحب، آنکھیں دوں گا. اندھا ہونا مصیبت نہیں، بولو تو صحیح. تو مصیبت ٹالنے کا کہہ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں میں مصیبتیں ڈالتا ہوں، میں کوڑ دور کرتا ہوں. بولو تو صحیح. جہاں لاکھوں جعلی لوس عاجز ہو جائیں وہاں پر حضرت کی پھونک کام کر جاتی ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے. جی جی ماشاءاللہ. وہ دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ والے اگر دعویٰ کریں نا، اللہ والا ہو بشرطے جو ثابت الولایت ہوتا ہے اس کے دعوے پر اعتراض نہ کرو. سبحان اللہ. وہ دعویٰ من جانب اللہ ہوتا ہے. ہاں جی. کرم دے میں اگے کس کم دے کم دے
بیجو سنگیو بیجو سنگیو بیجو سنگیو بیجو نعرہ تکبیر بیٹھو بیلیو بیٹھو 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 اے تواڈے ذوق واسطے میں جگاؤن واسطے تانوں شعر سنایا ہے توجہ ہے ذرا بول بیٹھو اور سنگیو بیٹھو پترے پیشاب کرنے والا ضرورت والا کو اٹھ کے جاوے دوسرا بے قدرہ نہ بنے کوئی پتہ نہیں کیسڑے سال نکل جاندہ ہے آیا مانت لے لو تو نہیں لبنی کسے پاس میں پھیرنا کہ 10 منٹ ہوئے 10 منٹ گل مکانا 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے تو میں کہتی گھنٹہ بولنا گا سبحان اللہ بات سمجھو بھئی بات سمجھو سبحان اللہ میں نقطہ سمجھا دیتا عبد بندہ غلام یہ نیاز مندی سے بنتا ہے اس میں صرف نیاز مندی ہو سکتی ہے بے نیازی نہیں ہو سکتی بولو تو صحیح سبحان اللہ بات سمجھنا جب نیاز مندی مکمل مانو گے تو اب اذن اور اجازت تصرف کی جب مانو گے تو سب یہ ایمان اور توحید بنتا جائے گا نبی قرآن یہی فرما رہا ہے نبی بھی اپنی شان یہی بتاتے ہیں اور اللہ بھی قرآن میں اپنے پیاروں کی یہی شان بتاتا ہے اذن اور اجازت ماننے سے دوسرے لفظوں میں تصرف عطائی اجازت والا ماننے سے اگر شرک ہوتا برابری ہوتی حصے داری ہوتی استقلال ہوتا بے نیازی ہوتی تو پھر تو یہ قرآن شرک سے بھرا پڑا ہے کیونکہ قرآن تو جگہ جگہ فرما رہا ہے میرے فلاں نبی نے میرے اذن سے یہ کیا میرے اذن سے یہ کیا میرے اذن سے یہ کیا ہے ایسے وقت نہیں ہے ورنہ قرآن سناتا رجا دیتا خلاصہ سمجھو بات سمجھو ادھر دیکھو تو شریک جڑے نا وہ بغیر بے نیازی تو بنتا ہی نہیں کچھ نہ کچھ بے نیازی وہ ہوندی ہے تے تاں شریک تاں تے اگلا ویرد ہے اللہ فرماتا ہے لا ضد لہو ولا ند لہ اللہ کی ضد نہیں اس کا ند نہیں ند دا معنی ہوتا مقابل وہ فرماتا ہے میرے مقابل کوئی نہیں کیویں ہوئے ہویا تے ہر کوئی میرا ہر گل دے اندر محتاج تے میں ہویم بے نیاز تے پھر میری ضد ند شریک مقابل کیویں بنے او معلوم ہویا شریک نہیں بندا جنہ چیر بے نیازی نہ آوے پنجابی پھر چڑھ گئے
لیکن سنو ابھی ایک جو اصل بات ہے جس سے یہ جواب پورا ہوگا وہ رہ گئی، وہ کیا ہے جس میں یہ حدیث سمجھ آ جائے گی؟ کیونکہ ظاہر بات ہے شریک وہ بے نیازی کو ثابت کر رہا ہے لفظ، اور تملکہ وما ملک یہ عجز کو ثابت کرتا ہے، نیاز مندی کو، تو بے نیازی اور نیاز مندی کیسے جمع ہو گئے؟ سبحان اللہ، وہ کیسے جمع سمجھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اب یہی نکتہ سمجھانا ہے، اسی میں وہ سارا جواب ہے اس کا۔ پہلے جو کچھ بیان کیا سمجھو تمہید ہے، اب مقصود ہے۔ سبحان اللہ، بولو تو صحیح نا؟ خوب الموتی۔ اب جناب جی اب سمجھو جی، اب سمجھو جی، ہیں ادھر دیکھو، مشرک لوگ جو تھے نا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے الفوز الکبیر میں لکھا کہ مشرک لوگ جو ہے نا وہ جاہل تھے، اللہ پاک کو سمجھتے تھے بادشاہ کی طرح، کیونکہ ان کو پہچان خالق تھی، رکھنے والے کسی رب کی خبر رکھنے والے نے خدا کے متعلق نہ بتایا، جاہل تھے، جہالت سے جو اندر خیال آ گیا خدا کے لیے دودھ ڈا چڑھ۔ مشرک سمجھتے تھے خدا کو بڑے بادشاہ کی طرح۔ اب وہ یہ سمجھ، جو بادشاہ ہوتا ہے نا جی وہ سارا ملک سمجھو وہ چلا رہا ہوتا ہے ایسے، لیکن وہ چلانے میں محتاج ہوتا ہے وزیروں کا، مشیروں کا، سبحان اللہ، ایسے سبحان اللہ، کلہ انہوں آکھو تو سب ملک چلاوے تو دیکھو نہیں چلا، نہیں چلتا، توجہ نہیں فرمائی نہیں۔ سبحان اللہ، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ سمجھتے تھے بادشاہ کی طرح، تو بادشاہ جو ہے وہ ٹھیک ہے بڑے بڑے کام خود کرتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے کام کروانے کے لیے اس نے عملہ چھوڑا ہوتا ہے۔ تو مشرک لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خدا اللہ جو ہے وہ بڑا بادشاہ ہے، اور جو ہمارے خدا اور شریک ہیں یہ اس کا عملہ ہے، اکیلا نہیں چلا سکتا، ان کا محتاج ہے چلانے میں، کچھ نہ کچھ اس کو لوڑ ہے، ان کو ساتھ ملا کر چلانے میں محتاج ہے ان کا، جس طرح بادشاہ عملے کا محتاج ہوتا ہے، اکیلا نہیں چلتا، وہ کہتا تھے بڑے کام خدا کرتا ہے، جس طرح کے بادشاہ بڑے کام خود کرتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے کام نیچے عملہ چھوڑا ہوا ہے، وہ فیصلہ کر رہا ہے، وہ پکڑ دکل کر رہا ہے، وہ گولی مار رہا ہے، وہ سزا دے رہا ہے، وہ فلان کر رہا ہے، وہ فلان کر رہا ہے، ہزاروں عملہ اس نے لاکھوں چھوڑے ہوئے ہیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارا ہے نا اللہ، یہ ہے بڑا خود بادشاہ، اور جو ہمارے خدا ہیں وہ سارے ہیں اس کے وزیر، مشیر، عملہ، وہ چلانے میں ان کا محتاج ہے، بڑے کام وہی کرتا ہے، چھوٹے موٹے ان سے کرواتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ چھوٹے موٹے کام ان سے کراتا ہے، ان سے کراتا ہے۔ اب بات کو سمجھنا، وہ سمجھتے تھے ظالم کہ خدا بنانے میں اگرچہ محتاج نہیں لیکن چلانے میں، چلو موٹے موٹے کاموں چلانے میں وہ محتاج نہیں ہے، لیکن چھوٹے چھوٹوں میں تو ہے نا، آخر اتنا بڑی خدائی، انہاں دا اندر دا حال تندہ سے اتنی بڑی خدائی جو آخر چلانی ہوئی، کلیاں تے پھر نہیں نہ چل دی، توجہ نہیں فرمائی۔ خوب الموتی حضور، خوب الموتی۔ وہ چشتی اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، وہ یہ مانتے تھے۔ اب جو یہاں پر بولے تمہیں چیلنج کرے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے پیدا کرنے والا، جب پیدا کرنے والا مان رہے ہیں، خالق بھی مانتے ہیں، مدبر بھی مانتے ہیں، پیچھے کیا رہا؟
تو ہر چیز میں اس کو مانا. تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو وہ مانتے تھے کہ ہم کو چلانے میں خدا ایسا ہمارے خداؤں کا محتاج ہے اور یہ عملہ ہے اس کا. بات سمجھو. اب میں اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک قرآن کی آیت پڑھوں گا, سبحان اللہ, ایک بخاری مسلم کی حدیث پڑھوں گا. سبحان اللہ, کیا ہی بات. بولو تو صحیح ہے. بات ایسی کرو جس کے آگے بولنے کی گنجائش ہی نہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حق مذہب اہل سنت, عرس سید امام علی شاہ سرکار. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. اللہ قیامت والے دن مشرکوں سے فرمائے گا لیکن تم یہ گمان رکھتے تھے کہ بہت سی باتیں ہیں تمہاری چھپی ہوئی جن کو اللہ نہیں جانتا. توجہ رکھنا. اللہ قیامت والے دن مشرکوں سے فرمائے گا یہ گمان کرتے تھے کیا ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون. اللہ بہت سے تمہارے کام کو نہیں جانتا, اللہ بہت سے تمہارے کام کو نہیں جانتا. یہ تم گمان خالق کے متعلق رکھتے تھے. اس آیت نے بتا دیا وہ اللہ کا علم کلی نہیں مانتے تھے. جب علم نہیں مانتے تھے کیسے مان سکتے ہیں؟ جس چیز کو کوئی جانتا نہ ہو اس پر طاقت اور قدرت نہیں رکھ سکتا. علم کی نفی کرنے سے قدرت کی نفی ہو گئی. جب قدرت کی نفی ہوئی, علم کو خدا کو عاجز مان لیا, نیاز مند مان لیا کہ بہت سی باتیں نہیں جانتا. جب نہیں جانتا تو اس نے عملہ چھوڑا. اللہ کیا ہے, خوب الموتی خوب. یہ آیت نمبر 22 کتنا 22 سورت فصلت بھی اس کو کہتے ہیں اور حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ, دو نام ہے سورت. اس سورت میں اللہ پاک نے بتایا مشرک اللہ کے متعلق ایسا بد عقیدہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب اس کی وضاحت مزید بخاری مسلم کی روایت سے کرتا ہوں. بولو سبحان اللہ. اخرج احمد, تفسیر روح المعانی اٹھا کر بیٹھا ہوں. اخرج احمد والبخاری ومسلم والترمذی والنسائی وجماعت. سبحان اللہ. بخاری, مسلم, ترمذی, احمد اور ایک جماعت محدثین کی یہ روایت کر رہی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے. كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء 3 نفر قرشي وثقفيان أو ثقفي وقرشيان كثير اللحم بطونهم قليل عفة قلوبهم فتكلموا بكلام لم اسمعوا. فقال أحدهم أترون الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر إنا إذا رفعنا أصواتنا يسمع وإذا لم نرفع لم يسمع. فقال الآخر إن سمع منه شيئا سمعه كله. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم إلى قوله سبحانه من الخاسرين. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں ایک دن کعبے شریف کے ساتھ کھڑا تھا, پردے کے ساتھ چھپا ہوا. کعبے کے سین میں ایک سقفی شخص, ایک قریشی اور 2 سقفی, بہرحال 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ان میں سے کہتا ہے
ہم جو آپس میں خسر بسر کر رہے ہیں ایسا ایسا بول رہے ہیں خدا کو پتا ہے کہ نہیں؟ دوسرا کہتا ہے جو ایسا ایسا بول رہے ہیں اس کا تو پتا نہیں، جب اونچا بولتے ہیں تو اس کا پتا چل جاتا ہے اس کو۔ تیسرا بولتا ہے اگر ایک سن لیتا ہے اونچی سن لیتا ہے تو پھر آہستہ بھی سن لیتا ہے، لیکن وہ بھی کلمہ ان بول رہا ہے جو ہمیشہ شک کے لیے آتا ہے۔ اگر آکے جی سن لیندہ ہے تو پھر وہ بھی سن لیندہ ہے، آکڑے موڑ فرق کری جاننا ہے۔ یہ تین سیانے بیٹھے سن مکے دے، اللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولو تو صحیح نا۔ اس حدیث نے وضاحت دی، اس آیت نے وضاحت دی۔ حضور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے جا کر عرض کی حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ 3 شخص ایسے بیٹھے ہوئے تھے ایسے باتیں کی ہیں۔ اس وقت فرمایا یہ آیت اتری وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ، جو میں نے پہلے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے حضور پر یہ اتری کہ تم لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ تمہارے کافی کرتوتوں کو اللہ نہیں جانتا۔ او مسلمانوں بات سمجھنا، اب یہ آیت وہ حدیث یہ صاحب بتا گئی کہ بے وقوف مشرک اللہ میں جب علم کی کمی سمجھتے تو اس کو بندوں کا کچھ نہ کچھ محتاج سمجھتے ہیں، نیاز مند سمجھتے ہیں، اور جب کوئی خالق کو نیاز مند سمجھے تو پہلے بتا چکا ہوں صرف ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ کسی ایک ذرے میں جاہل نہیں سمجھتا، سمجھتا ہے اللہ ہر چیز اور ہر ذرے کو جانتا ہے، ہر طاقت قدرت رکھتا ہے، ہر ایک شے پر قدرت رکھتا ہے، لہذا مسلمان مانتے ہیں یہ اللہ بے نیاز ہے، مخلوق بے نیاز ہے، اسی طرح اللہ بے نیاز ہے، مخلوق نیاز مند ہے، وہ محتاج نہیں، یہ بے پرواہ نہیں، اسی وجہ سے یہ نہ شریک کہتے ہیں نہ الہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں عبد، بندے اور غلام، اس کو اجازت بھی مل جائے پھر بھی محتاج نہیں رہتا ہے۔ اب سنو اب سنو شاہ ولی اللہ نے بتایا امور اعظام میں خدا کو مستقل سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے او مولانا، اس کا مطلب ہے جزوی محتاجی خدا میں مانتے تھے کہ سارا محتاج پامیں نہیں، کچھ نہ کچھ تے آخر ہے نا، وہ سارا کچھ ہی کر لیندا۔ وہ جڑا جتھے آیا نا لا یقولن اللہ لا یقولن اللہ، اس میں یہی بتایا گیا سبحان اللہ کہ یہ کڑمے امور اعظام اور کلی باتوں میں یہی باقی رہا جزوی باتیں ان میں خدا کو محتاج سمجھتے ہیں، بے نیاز نہیں سمجھتے، نیاز مند سمجھتے ہیں۔ اب حدیث کا مطلب سامنے آ گیا جناب قاسمی، بتا دوں شریکن اس میں اشارہ کیا گیا کہ وہ کچھ نہ کچھ بے نیازی اپنوں میں مانتے تھے،
اور تملے کو اس میں بتایا گیا کہ اللہ سے توجہ، اللہ سے وہ نیاز مند بھی تھے، لیکن فرق اتنا ہے موٹے کاموں میں تو وہ مالک ہے ان کا، لیکن چھوٹے موٹے کاموں میں یہ بھی کافی کام کرتے ہیں اس بیچارے۔ تو شریکن میں بتایا گیا کہ بے نیازی کچھ نہ کچھ مانتے ہیں، کس میں؟ اپنے معبودوں میں۔ اور تملکو وما ملک میں بتایا گیا کہ اللہ کی بے نیازی بھی مانتے ہیں، ان کو نیاز مند بھی مانتے ہیں۔ اب دوسرے علمی لفظوں میں من وجہ، توجہ، علمی لفظوں میں جلال قاسمی من وجہ نیاز مندی خالق میں، من وجہ بے نیازی مخلوق میں، تو شرک ہو گیا۔ یہی تو بتایا منسوخ شرک کیا ہے۔ سنو، ادھر لاہور میں توحید کے سیمینار کوئی بیچارہ ایک لمبا سا ہے کرتا رہا، وہ کیوں ایسے لوگوں کا وقت ضائع کرتا ہے؟ توحید تو تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی، ایسے لوگوں کو خاک سمجھائے گا۔ جیسے مسئلہ خطا وہ تجھے سمجھ نہیں آیا، وہ بھی ہم نے سمجھا۔ حضرت صاحب کا یہی فیض ہے۔ حضرت صاحب کا فیض دیکھیں، اللہ اکبر و کبیرہ، حق کی بصیرت دے دیتے ہیں، حق کی بصیرت آ جاتے ہیں بندے کے سیدھے۔ ایک جماعت اٹھی، شور ڈالا، بس اسلام آ رہا ہے، دین لائیں گے، جنت جنت جنت۔ ہم نے ان کو پہلے کہہ دیا تمہاری تو صندوقڑیاں نہیں ملیں گی۔ یہ حضرت صاحب کی دی ہوئی بصیرت تھی، ہمیں کو غیب کا علم ہے کیا؟ ایسے ہوا، وہ الیکشن تو گیا جو بڑے شور والا تھا، اب چھوٹے شور والا الیکشن ہوا، تو حضرت صاحب کے لاہور میں جتنی صندوقیں تھی ہاتھ ہی نہیں لگایا الیکشن کمیشن کی جماعت نے۔ انہوں نے کہا جہاں سارا دن دھوپ رہی، کوئی بندہ سگریٹ کا دھواں ڈالنے کے لیے بھی یہی نہیں آیا، کیا گنے؟ صندوقڑیاں اٹھا کر پھینک دی۔ اب بیچارہ جو اس کا قائد بنا ہوا ہے نا، اے میرے خدا پاکا، قوم کیا چیز، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا چیز، قوموں کی امامت اس کو کیا سب سے یہ بیچارے دو رکعت کے امام صدق صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا مسیدہ میں دو رکعت کے امام نو قوم سمجھ نہیں آ سکتی، جسے مرد فقیر نہیں سمجھ آتی ہے۔ ہمیں بھی حضرت صاحب نے سمجھا دی مرد فقیر نے، ہم نے بتا دیا صندوقڑی نہیں ملے گی، آپ کو بیچارہ رو رہا ہے، نیٹ کھولو، اس میں اپنی آئی ڈی سے پیغام چڑھایا۔ ضمنی الیکشن 2022 تاریخ لبیک پاکستان، ہم نے پاکستان کی عزت و بقا کی خاطر قوم کو جھنجھوڑا، ملک کے استحکام کے لیے قوم کو جنت کی خوشخبری دی، ملک کے استحکام کے لیے، حقیقت منہ سے نکل جاتی ہے، اسلام بدل گیا، جنت کا ٹکٹ ملک کے لیے، تو ملک کے استحکام کو یہ شکوفہ ہے، یہ گجا ہے، وہ سارے کرتے ہیں، جب تو جنت کا ٹکٹ سب کے پاس ہے۔
آگے سنا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستانی قوم نے جہنم کا راستہ اپنایا. ہم نے جنت کو ٹکٹ تقسیم کیا لیکن لوگوں نے کس کا راستہ اپنایا؟ جہنم کا. اوے پیپل پارٹی والے ہو نون لیگ ہو کاف لیگ ہو کھانو لیگ ہو کہہ رہے جی تھی سارے ہی لانتی جی یہ پڑھیا نہیں جی. عجیب گل ہے جہے انہوں ہراندے نے انہوں نے کچھ کہن جو کہ نہیں تو میں مسکین دی خاطر ہر ایک رانی خان کود کود کے پیندے نے لڑن نو آوندے نے جلسے بند کردے نے بھئی ایسا تو تہاڈا کوئی ووٹ نہیں ماریا اسی تے پولنگ دے منہ وچ موترنے جنہاں تانوں ساڑیا میں جنہاں نوں جہنمی آکھی جاندے ہو لڑ انہاں نال پتہ لگے چھتر کیویں پیندے رہے. ہم تو مسکین لوگ ہیں بھائی. وہ لوگ کیا منہ دکھائیں گے؟ آیا 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 کون بیچارہ ہوتے کی ہوگا آگے کی سنو. پاکستانی قوم نے جہنم کا راستہ اپنایا. ساری پاکستانی قوم نو کہہ رہا ہے سارے جہنم. ہاں 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 صدقے. اچھا کرین کا مطلب یہ ہوئی ہے. ٹھیک ہاں یعنی بالکل ٹھیک ہے. لاپ بار بار کے سٹی آؤں گے. سانو آنے لے چشتی دے کفر دی مشین لائی پھر دیں دے جہنمی ہیں میں آکے سنیا دے خلاف بول دے فٹے منہ تو تے ایک نہیں بچا جائی. سارے پیرانوں بھی جہنمی سجدانوں بھی جہنمی چار شریف جہنمی بولنا شریف جہنمی سارے جہنمی. بلے پر مہر لگا کر جہاد میں حصہ لے اور جنت میں اعلیٰ مقام پائیں. عمران خان کہہ رہا ہے. کی کریے تو آنا جنت میرے کولے وہ کہتے نے میرے کولے سانو ایویں لگتا ہے تواڈے کول چھڑکنے ہی نہیں چھڑکنے ہی نہیں. حل چلاؤ یار چشتی تیرے جان لیکن اگے سنو لیکن ہمیں اپنے ہاں سجدو آندھو چشتی خلاف بول رہا سجدہ نہ گستاخ ہے ڈوب مار رہے اینو بھی تے پڑھ لا سارے سجدہ جہنمی آگے. بلکہ عجیب گل سناوا وہ میاں جلیل ہے شرک پور والا انہیں آکھیا یہ ہے ہی کافر. ویڈیو بیان ہے آندھا ہے مرتاد دے تھڈو دا نکاح ہی کوئی نہیں. میں نہیں کہندا میں اودی گل سنا رہا نیٹ دے اوتے آئی نکاح دوبارہ پوانا وہ کہندا نکاح دوبارہ پوانا. حوصلے بلند ہونے چاہیے لیکن ہمیں اپنے گناہوں کا ازالہ یہ سر بول رہا ہے لیکن ہمیں اپنے گناہوں کا ازالہ آخرت میں کرنا ہوگا. ہے افسوس قسم خدا دی بندہ کی کرے لکھ لعنت ہے انہاں تے جڑے اندھے ہو گئے تھے ڈگ پے نے اور ساڈے تو جو وکھرے ہوئے نے اور لکھ لعنت ہے جے ساڈے تو وکھرا ہونا بھی سی تے کنجرا گوں تے نہ ڈگدا. او بغیر تم کھلو جا اپنے پیراں دے کھلو جا تین دین سمجھا دیتا ہے. اعلی حضرت بریلوی نال کھلو جا. ادھر ویکھو علمی مقام ہے اردو کا ہی پتہ کوئی نہیں لکھنا کی لکھیا کھڑا ہے ہمیں اپنے گناہوں کا ازالہ آخرت میں کرنا ہوگا. وہ ازالہ اتھے کری دے کہ آخرت ہونا ہے بلے اینو آندے نے قیادت. وہ میرا علم سن کے تے ایدہ پیو میرے پیران جی ڈگدا سی تو باقی پتر کو علم ہونا ہے
وہ کول تے اننا سی آندا سی جمعہ پڑھا کے آنا شاہ ابو المعالی مسجد اس لیے دی گل ہے جس لو شاہ ابو المعالی مسجد چندا جمعہ پڑھا کے سیدھا میرے کو ایک دن مینوں آن کے انہیں دسیا انہیں آخیا میں آج امریکہ کے خلاف گل کی تھی باہر آ کے پولیس کھڑی سی انہیں آخیا مول صاحب پاکستان کے خلاف بول سکنا امریکہ کے خلاف نہ بولی قسم ذات بھی کر کے میرے سامنے قرآن پہ اے انہیں میں بیان کیا خادم نے جی میں رضوین آخر لیکن ہمیں اپنے گناہوں کا ازالہ آخرت میں کرنا ہوگا ہماری جد و جہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پہ لانا ہے تخت پہ لانا ہے یار گل سنو گل سنو سارے تے جہنمی ہو گئے تخت حال تخت تے لے آنا ہے یعنی چھڑیا حالے پھر بھی نہیں بھی آپ ہی تے کہہ رہے ہو سارے جہنمی بچ گئے پاکستان اسا جنت دا ٹکٹ لے کے پھر دے رہے ہیں لیکن افسوس ہے کسی ایک نے بھی نہیں خریدی پیڑے ہتھاں میں ہوئے نا جنت دا ٹکٹ دے ہی ہوں کوئی بھی نہیں خریدتا کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے اوے اللہ کے بندو جنوں کہندے نے نا جیدہ جمنا یاد ہوئے او دے دند نہیں ویکھی دے سانو انہاں لعنتاں دے جمنے یاد نے اس واسطے سانو دا حضرت صاحب قبلہ ساڈی انج اکھ کھولی ہے سانو کوئی ارباں روپے دے دے آکھے ووٹ پیشاب کرو ایسا نہیں کرنا اپنی بات کر رہے ہیں اپنی بات کر رہے ہیں اور سمجھ آ گئی نہیں سبحان اللہ اور توانو او حدیث دا مطلب بھی آ گیا اے سمجھ آ گئی کہ شرک بندہ ہے یا تے خالق کے نیاز مندی یا مخلوق کے بے نیازی تے کافر سمجھ دے سان مشرک تے ہون بھی سمجھ دے کہ اللہ پاک محتاجی ہے وہ مخلوق دا محتاج ہے چھوٹے چھوٹے کمائے کافی ساریاں گلہ نہیں جاندہ تے مسلمان کوئی بھی ایسا نہیں جڑا یہ عقیدہ رکھے لہذا مسلمان کے پاس منشأ توحید ہے منشأ شرک نہیں جب نہیں تو جلال الدین قاسمی ہو یا کوئی ملا ہو ہم اس سے کہتے ہیں خدا کا خوف کر خود توبہ کر ہمارے پاس اگر یہ موضوع ہدایت بن جائے تو توبہ کر لے اگر کوئی اور اشکال رہتا ہے تو انشاءاللہ ہم سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ جل شانہ سبنو قائم دائم فرماوے محمد رضا صاحب اور سادات کرام جڑے بیٹھے نے سارے دعا فرماؤں